وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عام طور پر جمعے والے دن کچھ بھائی اس طرح کی پوسٹ کرتے ہیں کہ جمعے والے دن درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور کوئی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ درود جو ہے وہ صلاۃ و اسلام بھی جسے کہتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام کے اوپر صلاۃ پڑھنا، ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں مانگنا، درجات کی بلندی کی دعائیں مانگنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بلکہ یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے۔ توحید کی سب سے بڑی دعا اس انداز سے ہے کہ پچھلی گمراہ قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کا کہیں بیٹا قرار دیا، کہیں اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا، کہیں اللہ کی ذات کے ٹکڑے قرار دیے، نور میں نور اللہ کے عقیدے، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر اپنے انبیاء کو مدد کے لیے پکارتے، اور واسطہ وسیلہ سمجھ کر ان کو واسطے وسیلے کے شرک میں بھی شریک ٹھہراتے رہے۔ اس آخری امت کے لیے یہ ایسی زبردست چیز اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے کہ جب کبھی تمہیں خیال آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کو پکارو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ سلامتی اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے اوپر برکتیں نازل فرمائیں۔ تو جیسا یہ پڑھے گا دعا تو محسوس ہوگا میں اللہ کو کہہ رہا ہوں، اور نبی جو ہیں ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بے نیاز بھی نہیں ہیں کہ ان کو یعنی دعاؤں کی ضرورت نہ ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دعاؤں کی اور اللہ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو۔ اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا ہے، اپنے عمل کی وجہ سے جنت کا ایک جھونکا نہیں وہ سمجھ لیجئے سونگھ سکتا ہے، ایک پتی نہیں حاصل کر سکتا ہے، وہاں کا ایک کیلا نہیں حاصل کر سکتا ہے، سنگترے کی ایک پھانگ نہیں، وہ کھجور کی ایک پھانگ اور سنگترے کی ایک ڈلی جسے کہتے ہیں وہ نہیں، اس کا مستحق نہیں بن سکتا ہے کہ اب میں نے اتنی چونکہ اللہ کی بندگی کی ہے، اب میں اس کا حقدار ہو گیا ہوں کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی کہ ہے ہی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی نعمت ہے، جنت اتنی بڑی نعمت ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس کا مستحق نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کسی صحابی نے یہ جرت کی اور کہا، یا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی، یعنی ہمارا عمل تو ہم اپنے اعمال کو جانتے ہیں، لیکن آپ کے اعمال تو ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی عمل اتنا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا عمل انسان کر سکتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پھر سجدوں میں، رکوع میں رو رو کے اللہ کو فریادیں کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے جو دوسرے اعمال ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک اپنا انداز ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا اور قتال کرنے کا اپنا ایک انداز ہے، تبلیغ کرنے کا اپنا انداز ہے، مارے کھائیں اللہ کے لیے، جس طرح طائف میں جا کے بھی، اور پھر مکہ میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جو بھی اس راستے پر چلا ہے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا شروع ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں برداشت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ان سارے اعمال کے باوجود وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں، اور کھلے دل کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ہاں بالکل میں بھی نہیں ہو سکتا ہوں، ہاں اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، یعنی میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا، اللہ کی شفقت کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے جاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں بتائی گئی تھیں؟ اس لیے کہ ایمان بالکل خالص رہے، بالکل خالق اور مخلوق کا فرق بالکل واضح رہے، کہ اس فرق کو ختم نہ کر دینا۔ تو لہٰذا یہ جو ایک روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، جمعے والے دن، کیونکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ابھی تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ فوت ہو جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے، اس وقت آپ کے اوپر یہ درود کس طرح پیش کیا جائے گا؟ یعنی اس جھوٹی روایت کے اندر یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکلوا اجساد الانبیاء، کہ زمین کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو یہ پہلا سٹیپ تھا شیطان کا قبر پرستی کا مواد فراہم کرنے کے لیے، کہ پہلے نبی علیہ السلام کے جسم کو محفوظ کیا،
حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن میں تو یہ ہے کہ ہر ایک کو آدم کے ہر بچے کو کل ابن آدم یاکلہ التراب الا اجنزنا، کہ آدم کے ہر بچے کو، یعنی جس کو بھی دفن کیا جاتا ہے اس قبر کے اندر، مٹی اس کو کھاتی ہے. کوئی استثناء نہیں ہے کسی کا، کسی نبی کا، کسی شہید کا، کسی ولی کا، کوئی استثناء نہیں ہے. اور مٹی کے ساتھ مٹی ہونا کوئی توہین نہیں ہے. عام طور پر دماغوں میں یہ ڈال دی گئی ہے بات کہ پتہ نہیں مٹی کے ساتھ مٹی ہونا کوئی توہین ہے. انسان تو بنا ہی مٹی سے ہے، اور مٹی کے ساتھ بنا ہے. تو سب سے پہلے جو اعتراض کیا تھا وہ ابلیس نے کیا تھا اس کی، یعنی کمتر ہونے کا. جو دماغ کے اندر آیا نا کیڑا، وہ ابلیس کے، یہ کمتر ہے. اس سے جو کمتری نکلتی ہے وہ ابلیس کے دماغ کے اندر آئی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مٹی کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کا ایک منصوبہ ہے. جنوں کو آگ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور پھر انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اور دوسری دونوں مخلوق، جن کو بھی، ابلیس کو بھی کہا اور ملائکہ کو بھی کہا، نورانی مخلوق کو بھی کہا کہ جھکو اس کے سامنے، اس کی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. اصل میں عزت وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دے، فضیلت وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دے. ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو عزت دی ہے. اور ان مومن بندوں کو جو عزت ملی ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. سورہ 3 کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز سے بنایا ہے، یعنی اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہترین مخلوق بنایا ہے، بہترین ساخت پر اس کو اٹھایا ہے. لیکن اس نے کیا ہے؟ اسفل السافلین ہو گیا، سب نیچوں سے نیچ ہو گیا. یعنی ساری مخلوق جو میں نے بنائی ہے، چاہے وہ گندی نالی کے کیڑے ہوں یا گندگی کو اپنے ناک سے جو دھکیل کے چلتے ہیں وہ بھی ہوں، اس سے بھی نیچے ہو گیا یہ انسان. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس نیچ ہونے سے اگر کوئی بچا ہے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے. تو سارے انبیاء کو جو عزت ملی ہے اس ایمان کی وجہ سے ملی ہے، اور نبی علیہ السلام کو جو عزت اور درجہ ملا ہے اس ایمان اور پھر عمل کی وجہ سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اللہ نے توفیق جو دی جس انداز سے. ورنہ سارے انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا اور کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے ان کا سارا نامہ اعمال برباد کر دیا جاتا. پھر سورہ زمر کے آخری رکوع میں براہ راست نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھنا یہ وہی ایسی ہے کہ جو ہر نبی کی طرف کی گئی ہے، اور وہی یہ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا اور تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان عقیدے کو اہمیت دی ہے. یہ ہے عزت کی چیز، اور اسی کی وجہ سے انسان کو جنت ملے گی یا جنت سے محروم ہو جائے گا. اس عقیدے اور نظریے کی آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. توحید کی آزمائش ہے، اور اس کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ساری کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنی ہے اور جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں، خالص منکر روایتوں کے ذریعے، جھوٹی روایتوں کے ذریعے یہ فلسفہ گڑھا گیا ہے کہ جن کے وسیلے سے یہ کائنات بنی. بالکل غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، مشرکانہ بات ہے، کافرانہ بات ہے. اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مالک فرماتا ہے جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر پورا قرآن اللہ نے بھر دیا اس مخلوق کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان سے بارشیں برسائیں، تمہارے رزق کا انتظام کیا، اور تمہیں میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، دیکھنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو اس طرح کا ایک معاملہ ہے. تو یہ جو درود ہے میرے بھائیو، یہ اللہ کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ فرشتے جو ہماری دعائیں لکھتے ہیں، ہر چیز جو بھی لکھتے ہیں، ہمارا عمل لکھتے ہیں، یہ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جناب وہ کچھ اعمال تو اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کچھ اعمال نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں پیش کر رہے ہیں. یہ جھوٹی بات ہے. یہ اللہ کے ساتھ ایک اور الہ بنانا ہے. جس طرح یہ توصیف الرحمان وہاں سے تقریریں کرتے ہیں جوش کے ساتھ، یہ مشرکانہ روایت پیش کرتے ہیں، یہ عقیدے کے اندر شرک ہے. چاہے وہ عبداللہ بن باز ہو، مفتی اعظم سعودی عرب جو فوت ہو گئے اسی شرک کے اوپر، چاہے یہ توصیف الرحمان ہو، چاہے یہ دوسرا ایک معراج الدین کوئی وہ وہاں سے تقریر کرتا ہے مولوی سعودی عرب سے، مولوی معراج.
تو چاہے یہ ہمارے یہ مسلک پرست ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سارے کے سارے اس شرک کے اندر کوئی بھی استثناء نہیں ہے. سارے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، صوفیہ کا سارا دور ہو، سب کے سب اس شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ عمل ہے درود کا، خاص کر یہ نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں پیش کیا جاتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، شرکیہ بات ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور اپنے ایمان عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہر جمعے کوئی نہ کوئی بھائی ڈال دیتا ہے، پھر ہمیں بھی موقع ملتا ہے اس کے اوپر بولنے کا اور اللہ کی سچی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اور جھوٹی بات کا رد کرنے کا، تاکہ جو جیے پورے شعور کے ساتھ جیے، اور جو مرے وہ غافل نہ مرے. کل جا کے اللہ کو نہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیا شرک ہوتا ہے. لہذا سب شرک کی نشاندہی کر دی ہے. پکاروں کا شرک، یہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یہ شرک ہے، پکار کا شرک. علم غیب کے اندر شریک ٹھہرانا کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، خواب میں آ کے یہ بتا جاتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان بنا ہے، ان کا فیضان ہے، یہ سب یہ شرکیہ باتیں ہیں. پھر مشکل کشائی کا شرک، علی رضی اللہ مشکل کشا ہیں، بالکل نہیں ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کس کے اوپر مشکل آئی اور کس کے اوپر، صرف اللہ تعالیٰ مشکل ڈالتا ہے اور مشکل نکالتا ہے. اسی طرح عبد القادر جیلانی کا معاملہ ہے. عبد القادر جیلانی کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے. عبید اللہ ابن یونس نے اس کی قبر اکھڑوا کے اس کی ہڈیوں کو بھی دجلہ میں پھینک دیا تھا. انہوں نے اور ساتھ اعلان کیا کہ یہ پیر بنا ہوا تھا، لوگوں کا مال کھاتا تھا، اور اس طرح لوگوں نے، مریدوں نے اس کی حکومت کی جگہ اس کو دفن کر دیا. یہ وقف کی زمین ہے، تو اس نے وہاں سے اٹھا کے اس کو کھوڑ کے پھینک دیا اس کے مرنے کے میرے خیال 30-35 سال بعد. تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں. تو یہ ایمان بالکل خالص ہونا چاہیے، واسطے وسیلے کا شرک بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ جو عقیدہ کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے، یہ خالص واسطے وسیلے کا شرک ہے، اور اللہ کو اس کی ذات اور صفات کا واسطہ دینا چاہیے. پھر رکوع اور سجدے کا شرک، یہ مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، پیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرتے ہیں. یہ سارے مشرکین ہیں، سارے مشرکین ہیں، انہوں نے بالکل اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے. سارے انبیاء نے اللہ کے بندوں اللہ کو سجدے کیے ہیں، اسی کی دعوت دی ہے، اسی پر قائم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.